إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کل 18 ذوالحجہ تھی. جس دن شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اس پس منظر میں آپ کی خطبہ اجتماع میں ملک بھر میں جماعت کے فیصلہ کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی فضائل اور مناقب اور شہادت کا ذکر ہو. اسی مناسبت سے آیت مبارکہ پڑھی اور آپ کا ہی ذکر خیر ہو. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ چند تمہیدی گزارشات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے والد سے ہر مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے کہ پہلے ان کی عظمت اور مقام حیثیت کیا ہے، اس کے بعد فضائل اور مناقب شمائل جو ہے ان کا ذکر خیر ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہو. آگے سننا کیا
صحابہ کرام کے درمیان جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی ترتیب، اس پر ساری امت متفق ہے اور اجماع ہے۔ جس کا انکار یا جس کا رد گمراہی ہے۔ ان چار شخصیات کی اس ترتیب پر اور فضیلت کی اس ترتیب پر پہرا دینا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس ترتیب کو مٹانے کے لیے اور اس ترتیب سے ہٹنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ انداز اپنائے، لیکن آج تک امت اس ترتیب پر موجود ہے اور کھڑی ہے اور ثابت قدم ہے، اور یہ دلائل قرآنی اور حدیثی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس کے آس پاس بہت سارے کانٹے بچھائے تاکہ یہ ترتیب نہ رہے، حالانکہ یہ ترتیب آسمانی ہے، یہ ترتیب الہی ہے۔ ذرا اس پہ غور کریں۔ ایک تو ہے نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا منصب خلافت پہ آنا، اور دوسرا بات جو ہے یہی ترتیب آسمان پہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا۔ یعنی انسان دنیا میں نہیں آئے تو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، کلمے خشک ہو گئی اور لکھا جا چکا۔ اب صرف دنیا میں زہر ہونا باقی ہے کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے اور آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھا کچھ اور اور زمین پہ کچھ اور ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہوگا وہی جو اس نے لکھا ہے، اور کلمے اس کی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے اور خشک ہو گئی ہے، سیاہی جن سے یہ لکھا گیا ہے جو کچھ زمین پہ ہو۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے۔ تو گویا اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا جیسا ہوا، کہ پہلے ابو بکر آئیں گے، پھر عمر آئیں گے، پھر عثمان اور علی آئیں گے۔ تو یہ پھر ترتیب زمین کی تو نہیں ہے، یہ ترتیب آسمان پر ہے۔ تو جب یہ ترتیب ظاہر ہو، اس کے لیے اسباب پیدا ہو، ذرائع پیدا کر کے اللہ نے اسی ترتیب سے جس طرح لکھا تھا اس طرح ہو گیا۔ اب اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر پہرا دینا واجب ہے، اور کانٹوں کو چننا واجب ہے جو اس کے آس پاس کانٹے بچھائے۔ یاد رکھیے اصحاب رسول جو ہے، اور خاص کر یہ چار شخصیات ائمہ اربعہ، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، ان کی حیثیت اور مقام اور عظمت، ان سے اگر کسی موقع پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کو ہماری زبان میں یا شریعت کی زبان میں گناہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے تو یہ بھی یاد رکھے وہ عمل بطور کفر اور بطور گناہ اور نافرمانی کے طور پہ نہیں ہوگا،
ایک ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ بطور نافرمانی، بطور کفر اور فسق اور فجور کے طور پہ وہ گناہ کیا، یا ان کی عادت تھی گناہ کرنا، ایسی کوئی بات، بلکہ اس کفر اور گناہ فسوق جو ہے، ایک تو ہے کہ شریعت میں حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ کرام کی تربیت جو طبیعت تھی اس میں ہی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ کر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان، قرآنی نص کہ ہم نے ناپسندیدہ کر دیا ان کے دلوں میں، ان کی طبیعت میں کفر کو، نافرمانی کو، اور ایمان کی حلاوت پاتا ہی وہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس بندے کے اندر یہ وصف ہو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا کہ اس کا واپس کفر میں جانا ایسے اس کو لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگا دو۔ صحابہ کرام کی طبیعت ڈھل گئی تھی شریعت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، گناہ سے وہ نفرت کرتے تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، ان کی طبیعت نیکی والی بن گئی۔ ہم نیکی کرتے ہیں سوچ کے، کوشش کر کے، دماغ پہ بوجھ ڈال کے، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض نیکیاں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی طبیعت ہی نیک تھی، وہ نیکی خوشی سمجھ کے، طبیعت سمجھ کے، زندگی کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے، ہمارے گناہ کی طرف قدم آسانی سے چلتے ہیں، نیکی کی طرف مشکل چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے قدم نیکی کی طرف بڑھتے تھے، طبیعت ڈھل گئی تھی کتاب و سنت کی اطاعت۔ اور اگر کوئی ایسی کتاب یا ایسے الفاظ یا کوئی ایسے اعمال کہیں دیکھو اور پڑھو جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی خطا یا غلطی یا گناہ تم پڑھو، تو اس بارے بھی محدثین کرام نے، علماء امت نے ایک انداز اپنایا کہ وہ تقاضۂ فسق نہیں ہے گناہ، اس میں کوئی حکمت ہے، فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، اس میں کوئی خاص حکمت۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین مکمل ہو جائے، دین کامل ہو جائے، اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک کسی صحابی رسول سے کوئی ایسا عمل واقع نہ ہو جس کو ہماری زبان میں گناہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کیسے مکمل ہو؟ ذرا دوبارہ غور کریں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے، وہ تو معصوم ہے، نیکی میں ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، خیر میں نمونہ ہے کہ ہر کام ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا حضور نے وہ نہیں کرنا، یہ سنت ترکیہ ہے۔ جو حضور نے نہیں کیا وہ نہ کرے، جو حضور نے کیا وہ کرے۔ اب حضور سے تو وہ کام ہو نہیں سکتا جسے گناہ کہا جاتا، تو شریعت مکمل کیسے ہو؟ حضور تو گناہ کریں گے نہیں، حضور تو گناہ کا سوچیں گے نہیں، حضور علیہ السلام سے تو گناہ ہو سکتا نہیں۔ پھر شراب کون پیے جس پر حد لگے تاکہ دین مکمل ہو؟ زنا کا گناہ کس سے ہو تاکہ اس پر کوڑے برسیں اور شریعت مکمل ہو؟ حد قذف کس پر لگے تاکہ شریعت مکمل ہو؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ دین کامل ہو، اس کا ذریعہ مصطفیٰ کے صحابہ بنے۔ صحابہ کو ذریعہ بنایا گیا اسلام کی تنفیذ کا، اسلام کے نفاذ کا۔
اگر اس طرح سمجھنے میں مشکل ہے تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نماز میں بھولے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کتنی پڑھا دی؟ 2۔ کبھی 4 پڑھانی تھی، پڑھا دی 5۔ حضور سے ساہو بھول ہوئی، اور جب آپ سے اور مجھ سے نماز میں بھول ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے خیال کہیں اور چلا جاتا۔ حضور علیہ السلام جب نماز میں بھولتے تھے تو کیا غفلت کے طور پر نہیں؟ آپ سے بھول ہونا حکمت الہی ہے، تکمیل شریعت لئی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھولے تاکہ شریعت سجدہ صاحب شریعت بنے اور شریعت پورے عروج پر آ کے کھلے اور پوری بہار اس پر آئے، تاکہ نبی بھولے اور شریعت مکمل۔ حکمت سے بھلایا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، آپ نہیں بھولیں گے مگر جس وقت کون چاہے گا؟ اللہ۔ ہم پڑھائیں گے، ہم وہی کریں گے، آپ بھولیں گے نہیں، لیکن اس وقت ضرور بولیں گے الا ما شاء اللہ، جتنا اور جس وقت اللہ چاہے گا آپ بھول جائیں گے۔ اور آپ بھولے بھی صحیح اور بھولنا بھی بھول گئے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کے بعد کہ آج آپ نماز میں بھول گئے، فرمایا میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ پھر واپس آئے اور فرمایا میرے صحابہ میں نے 2 پڑھائی۔ جی ہاں یا رسول اللہ ظہر کی رکعت تو 4 ہیں اور آپ نے آج 2 پڑھائی۔ فرمایا میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، بھول جاؤں تو سبحان اللہ کہہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بھول حکمت پر ہے، غفلت پر نہیں، نعوذ باللہ، سستی کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ۔ ہماری بھول سستی پر ہے، غفلت پر ہے، خیالات کی تبدیلی پر ہے، خیالات کہیں اور جانے پر ہے۔ رسول اللہ کی بھول اللہ کی حکمت ہے، اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی شان کے لائق تھی، نبوت کے لائق تھی، وہ کام حضور سے کروائے گئے تاکہ شریعت مکمل ہو۔ اس پر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے۔ حضور آئے، نماز پڑھانے لگے، اقامت ہو گئی۔ حضور اقامت کے بعد فرمایا میرے صحابہ یہیں کھڑے رہنا، میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ ساتھ ہی اجرا تھا حضور، حضور چلے گئے، صحابہ کھڑے ہیں صفوں میں۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لے آئے، آپ کے وجود سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جیسے بندہ نہا کے آتا ہے۔ آتے ہی آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں غسل بھول گیا تھا، میں نے غسل کرنا تھا۔ یہ حکمت ہے، اللہ حضور سے کروا رہا ہے تاکہ ہمارے لیے سنت بنے، ہمارے لیے دین بنے، ہمارے لیے شریعت بنے، شریعت کامل ہو، مکمل ہو، اس کے مسائل امت کے سامنے ظاہر ہو۔ جو کام شان نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ حضور سے کروائے گئے، اور جو کام گناہ تھے اور شریعت حضور کی شان کے نبوت کے مقام کے خلاف تھے اور شریعت کی تکمیل کے لیے ضروری تھے، اللہ نے ان کے لیے صحابہ کرام کے ذریعے وہ کام تاکہ شریعت مکمل ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو جو ہماری حیثیت ہے نعوذ باللہ کوئی صحابہ کی نہیں۔ صحابہ کرام سے کہیں خطا، غلطی اور گناہ ہونا یہ حکمت الہی ہے، شریعت کی تکمیل کے لیے یہ چیز ضروری تھی، یہ اسباب و ذرائع ضروری تھے کہ یہ اعمال ہوں تاکہ شریعت مکمل ہو۔ بعد میں کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ شریعت تو نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟
کہ حضور بھی معصوم تھے، ان کی جماعت بھی معصوم تھی، وہ بھی گناہ نہیں کرتے تھے، حضور بھی گناہوں سے پاک تھے، تو شریعت کیسے مکمل؟ بعد میں آنے والے کوڑے کھاتے وہ کہتے کیوں؟ جن کے لیے دین آیا، جن پر دین آیا، جس وقت آیا، جس زمانے میں آیا، اس وقت تو نافذ ہو نہیں سکا، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ تو شریعت کی تکمیل کے لیے اللہ نے اصحاب رسول سے کچھ ایسے امور صادر ہوئے، وہ حکمت تھی، اس پر آپ باس نہیں کر سکتے، اس کی بنیاد پر ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ پھر خاص کر خلفائے راشدین، یہ جو چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اللہ کا امر تو ایسا ہے کہ اللہ نے ان سے وہ امور بھی صدور نہیں کروائے۔ یہ ایک عجیب اتفاق سمجھے، یہ اللہ کی حکمت سمجھے کہ وہ گناہ جن پر حد تھی، وہ گناہ جو قابل مواخذہ تھے، وہ گناہ جو قابل ذکر تھے، اللہ نے پھر بھی وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ان سے دور رکھا، محفوظ رکھا، کبار سے بچائے رکھا۔ حد نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں، حد قذف نازل ہوئی، نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں، حد زنا نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں، شراب کچھ کے واقعات پیش آئے لیکن ان چار پر نہیں۔ ان چار شخصیات کو اللہ نے ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، باوجود اس کے کہ معصوم مصطفیٰ ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان چاروں کو محفوظ رکھا ہے کہ کم از کم حضور کے جو جانشین ہوں ان پر کوئی انگلی تو نہ اٹھا سکے۔ پڑھ لیجیے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت اور مقام اور شان کو جانے اور سمجھے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانیات اور اساس ہے، بنیاد ہے۔ ہم میں اور تم میں تقسیم ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین سے لے کر آج تک ایک تقسیم ہے۔ کچھ لوگ فاسق ہیں، کچھ لوگ فاجر ہیں، کچھ لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، کچھ عادل ہیں، کچھ جھوٹ بولنے والے، کوئی صادق ہے، کچھ امین ہے، کوئی خائن ہے۔ علماء میں بھی دو قسمیں ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہے، حق کے علماء بھی ہیں، برے علماء بھی ہیں، لیکن 1.5 لاکھ صحابہ میں یہ تقسیم بھی نہیں ہے، سارے کے سارے نیک۔ جو آج کی تقسیم ہے نا، فلاں نمازی ہے، فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں گناہگار ہے، فلاں گناہگار نہیں ہے، فلاں سود کھاتا ہے، فلاں سود نہیں کھاتا، فلاں خیانت کرتا ہے، فلاں خیانت نہیں کرتا، فلاں بڑا سچا ہے، فلاں بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری تقسیم آج ہے۔ اصحاب رسول کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی، سارے کے سارے سچے تھے۔ دو حصوں میں صحابہ کی تقسیم تو نہیں۔ کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ فلاں خائن تھا، فلاں خائن نہیں تھا، فلاں فاسق تھا، فلاں فاسق نہیں تھا؟ رافضیوں نے یہ تقسیم کی ہے۔ اہل سنہ اور حدیث اہل حق مسلمانوں کا آج تک اتفاق ہے کہ سارے صحابہ سچ ہیں۔ یہ تقسیم ہی بعد میں ہے۔ صحابہ کرام اس تقسیم سے دور ہے، اس تقسیم سے پاک ہے۔ اچھے اور برے کی تقسیم صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی ایک اور شان کہ صحابہ انسانوں کی تعدیل کے محتاج نہیں۔ تابعین سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، سارے جتنی دنیا گزری ہے، سارے کے سارے محتاج ہیں کہ ان کو زمانے کے لوگ، صالح لوگ، پکے لوگ، سچے لوگ انہیں عادل اور سچا کہے۔ فلاں تابعی سکہ ہے، کیوں کہ محدثین سکہ علماء نے سکہ کا، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں راوی سکہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے، کیوں
زمانے کے لوگوں نے، صادق لوگوں نے، سکا لوگوں نے، فلاں امام نے، فلاں محدث نے، فلاں نقاد نے انہیں سکا لکھا ہے، سکا کہاں ہے؟ صحابہ اس کے محتاج نہیں، صحابہ کو اللہ نے سکا کہا، ان کی عدالت کس نے بیان کی ہے؟ اللہ۔ انسانوں کے محتاج ہی نہیں کہ بندے گواہی دے کہ ابو بکر کیسا ہے، بندے گواہی دے کہ عمر ایسا ہے، بندے گواہی دے کہ عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ نہیں، وہ انسانوں کے محتاج نہیں، اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتا دیے صدیق ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے۔ اس کے اندر ایک اور شان، جس کو انسان سکھا گئے، جس بندے کو، جس امام کو، جس بزرگ کو انسان سکھا گئے، ہو سکتا ہے ان کے سکا کہنے میں بھی غلطی ہو۔ کیوں؟ کہ ان کی شفاعت عدالت کا کہنا زہر پر ہے۔ بھائی ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے اس کو کبھی فرائض کا تارک نہیں پایا، ہم نے اس کے اندر یہ خوبی پائی۔ ہو سکتا ہے وہ ریاکاری پر ہو سکتا ہے وہ دکھلاوے پر ہو سکتا ہے اندر کی کیفیت اور ہو، اور جس کو اللہ کہے کہ یہ سچا ہے، اللہ کہے کہ یہ سکا ہے، یہ عادل ہے، تو اللہ کی گواہی زہر پر نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ظاہر اور پوشیدہ برابر ہے۔ اللہ تو صورت دیکھتا ہی نہیں، کا معنی یہ ہے کہ صورت کی بنیاد پر وہ عدالت نہیں بیان کرتا کہ لہذا چونکہ سونا ہے، خوبصورت ہے، تو لہذا یہ سچ ہے۔ نہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے میں تو امتحان ہی دلوں کا لیتا ہوں، دل دیکھتا ہوں، جب دل صاف ہیں، پاک ہیں، تو پھر میری عدالت کا میری لیے طرف سے عادل کسی کو کہہ دینا اس کے دل کی وجہ سے ہے، اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کی شان کا ایک اور پہلو، اس کو سمجھے تو صحابہ کی عظمت کو جانے، سینہ تاکہ آپ کا کھولے کہ صحابہ کی کیا حیثیت۔ صحابہ کرام کا کوئی عمل کرنا حضور کے بعد قیامت تک، صحابہ کرام جب تک وہ دنیا میں موجود رہے، ان نے کوئی عمل کیا تو وہ ان کا عمل ہمارے لیے سنت ٹھہرا، بدعت نہیں۔ صحابہ موضوع بدعت ہے۔ بدعت کون سا عمل ہوتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں صحابہ کی شان کے لیے اور کوئی بات بھی نہ ہو تو یہی بات کافی ہے کہ بدعت کا موضوع ہی، بدعت کا لفظ ہی صحابہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بدعت وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے بھی نہ کیا اور صحابہ نے بھی نہ کیا، وہ بدعت۔ جو صحابہ نے کیا وہ بدعت نہیں ہے، جو وہ عمل کرے وہ بدعت نہیں ہے۔ تو بتاؤ وہ کتنے عظیم انسان ہوں گے جن کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سنت ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں نہیں ہے عمل ایک صحابی نے کی ہے تو وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ حجت۔ یا قرآن و حدیث کو ایسا سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا سمجھنا حق، ہمیں غلطی لگ سکتی کہ یہ معنی ہم نے سمجھا یہ غلطی ہے، یہ معنی ہم نے سمجھا آیت کا یہ درست نہیں ہے، لیکن صحابہ جو معنی سمجھے اس کو اللہ نے قبول کیا۔ قرآن کے الفاظ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے
اور صحابہ کے راہ کو چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے، قرآن و حدیث پر ایسے عمل کرے جیسے صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں سارے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار بن گئے، تو جو معیار ہو وہی پورا نہ ہو، یعنی جو معیار ہے، جو میزان ہے، اگر وہ پورا نہ ہو تو یہ چیز کیسے پوری ہو؟ تگڑی ہے، ترازو ہے، آپ نے 1 کلو چینی یا کوئی آٹا تولنا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ایک طرف آٹا رکھیں، چینی تولنی ہے تو ایک طرف کیا رکھیں گے؟ چینی رکھیں، دوسری طرف چینی رکھ دیں، اس طرف آٹا رکھ دیں، دونوں برابر برابر کلو آپ نہیں تول سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں کلو پورا نہیں تول سکتے آپ، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے لیکن کلو ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تولنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف کیا ہو؟ 1 کلو کا وہ جو اس سے آپ تولتے ہیں وہ وٹا وہ رکھے 1 کلو کا، پھر کلو کو تولے۔ دوسری طرف اگر وزن پورا ہے تو تلے گا، بندہ کہتا ہے یہ چینی کلو ہے، دوسری طرف 2 کلو رکھا ہوا وٹا، تو یہ نہیں ہے۔ میزان اصل ہے۔ رب کہتا ہے وہ مومن ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا۔ اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر یہ مومن کیسے ہوگا؟ وہ تو وزن ہے، وہ تو میزان ہے، وہ تو ترازو ہے، وہ تو معیار ہے، وہ تو کسوٹی ہے، اسے تو پرکھنا ہے، اسے تو دیکھنا ہے، اسے تو ملانا ہے، وہ تو نمونہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا عمل بدعت نہ ہونا، سنت ہونا، دین ہونا، قابل اجر و قابل ثواب ہونا صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت۔ آپ نے سنا جمعے کی آپ 2 اذانیں ہوئی ہیں، ابھی ایک ممبر پہ میں بیٹھا تھا تو اذان ہوئی، دوسری کچھ دیر پہلے ہوئی۔ یہ جو پہلی اذان آپ نے دی یہ کس نے شروع کی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ تو آپ کس کی آواز پہ آئے؟ عثمان کی آواز پر، عثمان کے درد، عثمان کا وہ جو دل کی کیفیت تھی کہ لوگ وقت پر جمعے پر آئیں، اذان ہونی چاہیے۔ کتنے محسن ہیں امت کے عثمان رضی اللہ تعالی۔ تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے عثمان والی اذان بدعت ہے، تو اس بدعتی کا یہی علاج ہے کہ وہ بدعتی ہے، عثمان کا عمل سنت۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عثمان والی اذان تم دیتے ہو، سیدنا عمر والی جو 20 تراویح ہیں تم وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ جس طرح سیدنا عثمان سے جمعے کی پہلی اذان دینا ثابت ہے، اسی طرح سیدنا عمر سے 20 تراویح اگر ثابت ہوتی تو اللہ کی قسم ہم پڑھتے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ 20 ان سے ثابت نہیں ہے اور اذان سیدنا عثمان سے ثابت ہم دیتے۔ جس سیڑھی پر میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، ممبر کی یہ آخری ہو، اوپر سے آئیں تو آخری ہے، نیچے سے جائیں تو یہ پہلی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدنا عمر کی سنت۔ حضور کی سنت تو آخری سیڑھی، حضور تو آخری سیڑھی پہ خطبہ دیتے تھے۔ سیدنا صدیق آئے تو آپ نے دوسری سیڑھی پہ خطبہ شروع کیا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر حضور والی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ فرمایا ابو بکر کے لیے لائق نہیں ہے وہاں کھڑا ہو جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے، میں تو نیچے آؤں۔ جب سیدنا عمر خلافت سنبھالی تو وہ اس سیڑھی پر آ،
پوچھا گیا عمر آپ اور نیچے آ گئے، فرما ابو بکر کی شان کہاں، میرے محمد مصطفیٰ کی شان کہاں، میں وہاں کھڑا ہوں، میں پسند نہیں کرتا، میں تو یہاں ہوں۔ آج ہم کس سیڑھی پر کھڑے ہیں جس کا تعین کس نے کیا؟ سیدنا عمر۔ ہم کب انکاری ہیں؟ صحابہ کرام کا عمل ہو ہمارے لیے قانون ہے، حجت ہے، شریعت ہے، دین ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد میری سنت اور میرے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی سنت، یعنی خلفاء راشدین کی سنت۔ حضور نے نہیں بتلایا میرے بعد خلفاء راشدین کون ہوں گے۔ جب بنتے گئے تو امت کے سامنے آتے گئے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے۔ آیت استخلاف جو ہے وہ پوری ہوئی، وہ آیت خلافت اللہ نے ترتیب کے ساتھ جب پوری کی تو حضور کی حدیث سمجھ آ گئی کہ میرے بعد جس کی بات ماننا ہے وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں اور وہ علی۔ ان صحابہ میں آج ذکر خیر تو عثمان کا تھا۔ سیدنا عثمان حضور کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ صدیق کو اس لیے زیادہ معروف کیا گیا ہے کہ حضور کے گھر ان کی بیٹی، وگرنہ حضور کا اور کوئی قریبی رشتہ صدیق سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حضور کے سسر پر۔ سیدنا عمر کا بھی اتنا قریبی رشتہ حضور سے نہیں ہے، اس وقت بنا جب حضور کے وہ سسر بنے، حضور کے گھر ان کی بیٹی آئی۔ عثمان تو حضور کے پہلے سے رشتہ دار ہے۔ حضور کی سگی پھوپھو جو ہے اس کی بیٹی سیدنا عثمان کی ماں ہے، ام حکیم آپ کی وہ پھوپھو ہے جو آپ کے باپ عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی۔ عبد المطلب کے ہاں یہ جوڑا پیدا ہوا، ایک حضور کے باپ عبداللہ اور ساتھ ان کی بہن ام حکیم، ان کی بیٹی ہے آگے اروہ جو حضرت عثمان کی والدہ۔ عثمان تو پہلے سے رشتہ دار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے چلیے کتنا فرق ہے کہ حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف۔ چوتھا آپ کا جو باپ ہے وہ عبد مناف ہے، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، یہ تین، اور چوتھے کون ہے؟ عبد مناف۔ عثمان کے باپ کا نام عفان ہے اور عفان کے باپ کا نام ابو العاص ہے اور ابو العاص کے باپ کا نام امیہ ہے اور امیہ بیٹا ہے عبد مناف۔ دونوں کی رشتہ داری چوتھی پشت پر حضور اور سیدنا عثمان کا باپ ایک، سیدنا عثمان پھر اس لحاظ سے رب کی ساری مخلوق میں منفرد ہے کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہو، عثمان کے گھر تو سارے نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں، رقیہ اور ام کلثوم۔ اسی لیے بدبختوں نے، رافضیوں نے حضور کی بیٹیوں کا ہی انکار کیا ہے تاکہ عثمان کو دماد نہ رسول نہ ماننا پڑے۔ انہوں نے کہا یہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں حضور کی۔ عثمان جس لحاظ سے دیکھو، چونکہ بات خطبہ جمعہ سے متعلق ہے اور وقت مختصر ہے، اور جب تک یہ تمیدی اصحاب رسول کی شان، عزت، عظمت پوری طرح دل و دماغ میں نہ بیٹھے، پھر وہ لذت، وہ سکون، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا صحابہ کی شان بیان۔ تو سیدنا عثمان وہ عمل بتائیے پوری رب کی زمین پر، یہ ایک عمل بتلا دیجئے جس کو قرآن نے نیکی کہا ہو اور وہ عثمان نے موجود نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی عملی تفسیر عثمان ہے۔
کوئی ایک خوبی بتلائیے جان سے جہاد۔ عثمان خیبر میں امیر لشکر تھے، کئی قلعوں پر حملہ ہوا، ایک قلعہ تھا جو سیدنا علی کے ہاتھوں فتح ہو خیبر، باقی تو پوری ریاست اور کئی قلعے تھے۔ مجموعی طور پر سپہ سالاری سیدنا عثمان کو حاصل۔ خیبر کے ایک قلعے کی بات کو اتنا مشہور کیا گیا تاکہ امیر لشکر کا نام چھپ جائے، اور ہم اہل سنت غفلت کا شکار ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی بیان کرے کوئی چھپے، ہم اور مصروفیات میں ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے اصحاب رسول سے؟ لوگوں نے جھوٹی روایات کو اتنا مشہور کیا ہوا ہے، اتنا ان کو بیان کیا ہے تسلسل کے ساتھ کہ اصل بات جو ہے وہ چھپ گئی۔ بیت اللہ میں کون پیدا ہوئے تھے؟ پوری مسجد میں پوچھ لیں، آپ سے پوچھ لیں، یا کوئی عالم بتائے گا یا کسی طالب علم کے علم میں ہو۔ گلی چوکوں چوراہوں پر چلے جائیں اور پوچھیں کون ہے مولود کعبہ، کون ہے بیت اللہ میں پیدا ہوا، سارے کہیں گے سیدنا علی رضی اللہ۔ یہ کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ضعیف من گڑت اور موضوع روایات کو اتنا مشہور کیا گیا، حالانکہ حضور کا صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ضعیف روایات کو اچھالا گیا، صحیح روایات کو چھپایا گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے۔ کثرت تو ہماری تھی، تعداد میں اہل سنت تھے، 99% سے بھی آپ زیادہ ہیں، باقی کوئی 1% یا آدھا فیصد یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، لیکن انہوں نے جھوٹی روایت کو اتنا مشہور کیا کہ حتیٰ کہ آپ بھی بولنے لگے انہی کی بولی کہ یہی ہے حقیقت، شاید یہی ہے۔ بندہ جھوٹ بار بار بولے تو بندے کو اپنے آپ کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ امیر لشکر خیبر کہ سیدنا عثمان ہے، ایک قلعہ جسے خیبر کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خیبر کا لفظ مشہور ہوا ہے، اس کے ایک قلعے کے فاتح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ان کی عظمت، عزت، وقار، شان، بلندی کا انکار نہیں کرتے، لیکن حقائق تو بیان کرنا ضروری۔ کسی اور کی فضیلت کا انکار بھی جرم ہے۔ پڑھیے عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے ہجرت کی ہے، صدیق نے بھی ہجرت کی ہے، سیدنا عمر نے بھی ہجرت کی ہے، سیدنا علی نے بھی ہجرت کی ہے، لیکن آپ جانتے ہو عثمان نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اس کو چھپایا گیا ہے، جس کے نے 2 ہجرتیں کی۔ رسول اللہ تشریف لائے، آپ اپنی بیٹی رقیہ اور عثمان کو حبشہ کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام کی راہ میں اسلام کے لیے سب سے پہلے جوڑا جو ہجرت پہ نکلا تھا وہ میرے بابا ابراہیم اور سارہ کا تھا، اور دوسرا جوڑا آج نکل رہا ہے ایک عثمان کا سیدہ رقیہ کا، یہ جوڑا جا رہا جس نے 2 دفعہ ہجرت کی، جو حبشہ کا بھی مہاجر ہے، مدینے کا بھی مہاجر عثمان ہے، اس کی ہجرت کو چھپایا گیا۔ جن کے گھر ایک بیٹی ہے انہیں بیان کیا گیا ہے، جس کے گھر 2 بیٹیاں ہیں، ذوالنورین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو چھپایا ہے۔ جو خیبر میں امیر لشکر تھے ان کو چھپایا گیا ہے، جو ایک قلعے کے فاتح تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انصاف کیا جائے، بیان میں بھی تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ آگے بڑھیے، عثمان سے بڑھ کے کون ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا ہو؟ آپ نے 1400 سالہ تاریخ کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے، بھلا کوئی اتنا بڑا انسان آیا ہوگا
جیش الاسرا ہے، جن کے پاس کوئی سواری نہیں. فرمایا یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا ان کے لیے اونٹ چاہیے. فرمایا 960 اونٹ ہی عثمان دینے کا اعلان کرتا. بنائیے قیمت اور سوچیے. حضور نے فرمایا میرے اصحاب کچھ درم و دینار بھی مطلوب ہے، لہذا کوئی ہے جو درم و دینار، اس وقت درم و دینار کاغذ کے نہیں ہوتے تھے یا سکہ کرنسی چاندی میں ہوتی تھی یا سونے کے سکے تھے. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے. فرمایا محبوب جی آپ حساب بتا دیں، جتنا مطلوب ہے مقصود ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بھی بولو، کوئی اور بھی کہو. پھر یہاں سنارے سونے کا کام کرنے والے بیٹھے ہیں. 5.5 کلو سونا عثمان نے پیش کیا ہے غزوہ تبوک کے لیے. پھر گالی دینے چکڑی دیر لگ دی. اس کے لیے تو زبان یدوں گردی کرنی ہو بندہ کر سکتا ہے. فرمایا 5.5 کلو سونے کی کرنسی عثمان نے پیش کی. پھر ہوا کیا؟ رسول اللہ ممبر سے پھر نیچے اترا. حضور ممبر پہ کھڑے تھے، حضور آگے بڑھے، درمیان میں عثمان بیٹھے تھے. جا حضور چلتے چلتے صفے چیرتے چیرتے عثمان کے پاس پہنچ گئے اور سیدنا عثمان کو اٹھا کے جب ڈال دی. اور یہاں سے لے کر وہاں جاتے تک حضور پتہ کہ زبان پہ کیا کہتے تھے؟ قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر دے عثمان. فرماتے یا رسول اللہ اور چاہیے تو فرمائیے. فرمایا عثمان بس کر عثمان. اور پھر وہاں جا کے جب بھی ڈال کے فرمایا وہ الفاظ جو آج تک تاریخ نے حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے، اور ایسے الفاظ دنیا میں کسی انسان کے لیے نہیں بولے گئے. وہ الفاظ حضور نے بجا کے وہاں فرمایا معذر عثمان، معذر عثمان ما عمل بعد اليوم. ان الفاظ کے معنی بیان کیجیے. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، عثمان پر جنت واجب ہے. دوسرا بات معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر بھی سن لو عثمان جنت میں جائے گا. عثمان اور گناہوں کا حساب کتاب ہی نہیں رہا. اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا قیامت دن ہوگا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا حساب ہوگا، سب سے پہلے میرا حساب. کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کا بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے جاؤں گا. اللہ پوچھے گا محبوب کیسے آئے ہو، خیر وفیت رب مجھ سے پوچھے گا. اسی کو آپ نے فرمایا میرا بھی حساب. یہ عاجزی ہے حضور کی. صحابہ نے حضور نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر آگے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا. سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا حساب ہوگا. سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی کا حساب ہوگا. سیدنا علی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو صحابہ نے جب ترتیب تھوڑی سی بدلی نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان کا ذکر نہیں کیا آپ نے، اب ابو بکر عمر اور علی فرما رہے ہیں، عثمان کا نام نہیں لیا آپ نے. فرمایا میرے صحابہ عثمان کا حساب نہیں ہوگا.
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، حدیث کا معنی ہی سمجھ آتا ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہاں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عثمان سے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عملوں کا سوال ہی نہیں ہوگا عثمان سے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جس کی خطائیں جس کی غلطیاں اعمال پر متجناب اثر انداز ہوں اس کے بارے حساب ہوتا ہے۔ عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کا حساب کا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، بغیر حساب کے عثمان جنت میں جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی، رسول اللہ کتنے خوش تھے عثمان سے، کتنے راضی تھے عثمان سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ضالۃ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پاک میں تشریف لے آئے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، مجھے بھوک ستا رہی ہے، کوئی چیز ہے کھانے کی؟ فرمایا محبوب جی گھر میں تو کچھ نہیں۔ آپ فرمایا چلو کچھ نہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز، کیوں قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جب کوئی مشکل وقت آئے تو نماز سے مدد طلب کرو، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میرا دروازہ کھٹکا، دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ فرمایا رسول اللہ گھر موجود ہیں؟ فرمایا عثمان نہیں۔ کہاں ہیں؟ فرمایا حضور تو مسجد میں ہیں۔ فرمایا اما جی مسجد پہ جانے کا معمول کے مطابق تو وقت نہیں ہے، کیوں تشریف فرما ہوگے مسجد میں؟ فرمایا عثمان کئی دن ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی، حضور علیہ السلام کو بھوک مبارک تھی۔ آپ نے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز؟ میں نے فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کچھ آٹا اٹھایا ہوا، کچھ گوشت اٹھایا ہوا، کچھ راشن لیا ہوا، کچھ سونے کے سکے لے ہوئے، نقدی حضور کے دروازے پہ آ کے رکھی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ آئیں، فرمایا اماں جی یہ وصول کریں اور حضور کے لیے کھانا پکائیں، تیار کریں، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے عثمان کو یاد کر لیا کرو، ہمارے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ حضور کے لیے کھانے وانے کا انتظام نہ فرما سکیں، ہمارے لیے حکم کر دیا کرو، عثمان کو پیغام دے دیا کرو۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں نے اٹھی آٹا گوندنا شروع کیا، کھانا پکانا شروع کیا، حضور تشریف لے آیا کہ پوچھا عائشہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا، یہ آٹا اور گوشت کہاں سے آ گیا؟ میں نے عرض کی محبوب جی عثمان اس طرح آئے تھے، انہوں نے پوچھا، میں نے ذکر کیا، وہ لے آئے۔ آپ فرمایا عائشہ کیوں بتلایا عثمان کو؟ عثمان پریشان ہوگا۔ فرمایا محبوب جی انہوں نے اصرار کیا، میں نے بتا دیا، کھانا پک گیا، تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور کھانے لگے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے حضور لقمہ اٹھاتے تھے، ایک ایک لقمہ اٹھا کے فرمایا الحمدللہ، ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان پر اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے۔ قرآن کے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ کرام، 1400 1450 یا 1500 صحابہ کرام نے سب نے بیت اللہ جانے کے ارادے سے رام باندھے ہوئے عمرہ کے لیے تشریف لے آئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار کی طرف آپ نے فرمایا کوئی ایک رسول بن کے جائے، کوئی ایک قاصد بن کے جائے، ایک پیغام رساں بن کے جائے۔ توجہ فرمانا، عربی کی زبان کے اندر قاصد کو رسول کہا جاتا ہے، رسول ہوتا ہے جس کو قاصد کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رسول۔ تو یہاں ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے،
فرمایا محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے قاصد، اللہ کا پیغام دینے والے رب کی زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد کے رسول سیدنا عثمان ہے جو محمد کا پیغام لے کے گئے۔ عثمان و رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رسول، اللہ کے رسول کے پیغام رسا سیدنا عثمان ہے۔ 1500 صحابہ کرام ہے، کون جائے گا جو اہل مکہ کے ہاں عزت ہو، احترام ہو، اکرام ہو، رعب ہو، دبدبا ہو، کون جائے گا؟ 1500 صحابہ میں سے جس پر نظر انتخاب پڑی وہ عثمان۔ فرمایا عثمان جائے، بیت اللہ میں پہنچے، تاخیر ہوئی واپسی پر، افواہ پھیلی عثمان جو اتنی دیر نہیں آئے، اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ حضور تک اطلاع آ گئی کہ لگتا ہے عثمان کو شہید کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ کو 1500 کو بلایا اور خطبہ دیا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جتنی احرام کی حرمتیں اور پابندیاں ہیں آج کے بعد ختم ہے۔ اگر عثمان شہید ہو گیا ہے تو احرام کی نیت ختم ہے، عمرے کی نیت ختم ہے، یہیں سے جہاد کا آغاز ہوگا اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ عثمان شہید ہو گئے تو پھر ابو بکر شہید ہو جائے، عمر شہید ہو جائے، علی شہید ہو جائے، محمد مصطفیٰ شہید ہو جائے، 1500 صحابہ ذبح ہو جائے، یہ گوارا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے واپس جائے، سفیر رسول کا بدلہ لیے بغیر واپس جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عالمی قوانین کو توڑا ہے، میرے سفیر کو انہوں نے شہید کیا ہے، یہ اطلاع پہنچی ہے، ہم نے واپس نہیں جانا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لینا۔ رسول اللہ نے فرمایا سات بشارت دیتا ہوں، جو عثمان کے خون کے بدلے کے لیے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، میں اعلان کرتا ہوں ان میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے۔ جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو عثمان خود کیسے جائے؟ اور پھر سب کے لیے ایک ہی آیت آئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے محبوب فرما دیجئے میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو دیکھ لی ہے، ان کے دلوں میں سوائے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر یہ عثمان کے لیے شہید ہوتے ہیں تو میں اللہ بھی ان پر راضی ہوں۔ مقام درجہ ہے عثمان۔ آخری بات، عثمان کو اپنے گھر میں معصور کر دیا، بلوائی تھے، مصری تھے، یہودیوں کے تیار کرتا تھے، عبداللہ ابن سبا کی پارٹی تھی، اس نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ ہم سیدنا عثمان کے خلاف یہاں سے نکلیں گے اور وہاں جا کے دھرنا دیں اور بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عثمان خلافت کو چھوڑ نہ دے، مستعفی نہ ہو جائے، استعفیٰ نہ دے۔ یہ سب سے پہلا لانگ مارچ تھا اور یہ سب سے پہلے دھرنا تھا جو یہودیوں کی ایما پر ہوا خلافت عثمان کو ہٹانے کی۔ اور یہاں حضور کا فرمان تھا، اے عثمان ایک وقت آئے گا تو حق پر بھی ہوگا، تو ہدایت پر بھی ہوگا، تو مظلوم بھی ہوگا، تجھے اللہ خلافت دے گا۔ کچھ گروہ لوگ ایسے اٹھیں گے جو تیری خلافت کو چھڑوانا چاہیں گے، عثمان چھوڑنا نہیں، تیرے خلاف کافر سامنے نہیں آئیں گے، کافر مسلمانوں کے روپ میں منافقین آئیں گے جو تجھے شہید کرنا چاہیں گے اور خلافت واپس لینا چاہیں گے۔ میری نصیحت ہے خلافت واپس نہیں دینی، ڈٹ جانا ہے۔ عثمان پیغمبر کی سنت پہ کٹا، بند کر دیے گئے، گھر پہ معصور کر دیے گئے، 40 دن پانی بند کر دیا گیا۔ اور پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کنویں کا پانی، اس چشمے کا پانی بند ہو جس چشمے کو عثمان نے خود خریدا تھا۔ ایسے ہے جیسے مسجد یہ بنی ہوئی ہو، جس نے بنائی ہو اس کو کہا جائے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جس نے نلکا لگوایا ہو اس کو کہا جائے اس نلکے کا پانی تم نہیں پی سکتے۔ عثمان کو مسجد نبوی سے روک دیا گیا، جس کو خریدا تھا عثمان نے، اس کنویں سے روک دیا گیا جس کنویں سے خریدا تھا عثمان۔
عثمان کی مظلومیت کی انتہا ہے، اور پھر عاجزی کی انتہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تو حق ملکیت ہے میں وقت واپس لیتا ہوں، نہیں، سیدنا عثمان نے 40 دنوں بعد ایک خطبہ دیا، مکان کے چھت پہ چڑھے، ظالم بار ہیں دھرنا دیے بیٹھے، اور سیدنا عثمان اگر یہ خلافت چھوڑ دیتے تو یہ ریت بن جاتی، لوگ جس حکومت کے خلاف، جس حکمران کے خلاف نکلتے اور اس سے استعفیٰ لے کے چند لوگ چاہے دھڑا ایک جتھا جاتا اور حکومت کو توڑ کے ختم کر کے واپس آ، اس روایت کو نہیں بننے دیا سب سے پہلے کس نے؟ عثمان۔ میں ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان مضبوطی سے کھڑے۔ 40 دن بعد آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا باغیوں، مصریوں، پلوائیوں، عراقیوں، مجھے بتاؤ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جرم کیوں کیا ہے؟ کون سا کیا ہے؟ اسلام میں جانتے ہو 3 گناہ ہیں جس وجہ سے بندہ قتل ہوتا، 3 گناہ۔ پہلا گناہ کہ بندے اسلام قبول کر کے مرتد ہو گیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں تو خلیفۃ المسلمین ہوں، کیوں مارتے ہو؟ دوسری وجہ کہ بندے نے کسی جان کو مارا ہو، قتل کیا ہو، اللہ کی قسم میں نے تو کسی بندے پر ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ تیسری بات فرمانے لگے بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، شادی شدہ بندہ زنا کرے، بدکاری کرے، اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم مکان کے چھت پہ چڑھ کے آج 82 سال کی عمر میں عثمان بڑھاپے میں اعلان کرتا ہے، اللہ کی قسم میں نے جاہلیت میں کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، میں اپنی ساری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ زنا کیا کرنا؟ سیدنا عثمان تو فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی، جاگتے جاگتے میں نے کبھی اس ہاتھ کو بھی شرمگاہ پر کپڑے پہنتے ہوئے، لباس پہنے ہوئے بھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ سے مل گئے۔ حیادار اتنے تھے، محدثین نے لکھا ہے غسل خانے میں بھی ننگے نہیں ہوتے تھے، برہنہ نہیں ہوتے تھے، اوپر کپڑا لے کے غسل کرتے تھے، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حیا محسوس کرتے تھے کہ میری نظر کہیں اپنی شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے، اتنے حیادار تھے۔ اور جتنے حیادار تھے نا، اتنی غلط بات سیدنا عثمان کی طرف منسوخ کی گئی ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان کی طرف جو بات منسوخ کی گئی ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ حضور کی بیٹی جب ام کلثوم فوت ہوئیں تو آپ کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں تشریف لائے حضور بھی اور صحابہ بھی، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ قبر میں میری بیٹی کو اتارنے کے لیے داخل ہو جس نے آج رات بیوی سے خلوت اختیار نہ کی ہو۔ یہ حدیث ہے اور بخاری میں۔ تو صحابہ اترے، انہوں نے اتارا آپ کی بیٹی کو۔ اب یہاں بس حدیث اتنی ہی ہے، اس پر بات سنیے، اس پر تبصرہ سنیے۔ کہتے ہیں عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان کی بیوی تھی ام کلثوم، حضور نے فرمایا تھا وہ اترے جس نے رات کو بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کی ہو۔ فرمایا پھر عثمان کو چاہیے تھا عثمان اترتے، عثمان کیوں نہیں اترے؟ اب آگے کیا بتلاؤں آپ کو؟ کہتے ہیں پھر عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان نے رات کو مردہ بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی ہوگی، یہ حضور کی بیٹی ہے، ظالموں کو، بدبختوں کو، بد نصیبوں کو، بد زبانوں کو یہ بھی حیا نہیں ہے کہ یہ حضور کی بیٹی۔ کہتے ہیں حیا کا پتہ لگنا تھا نا، حضور بتلانا چاہتے با کتنا حیا ہے، شور شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے اپنی بیوی کو دفن کرنے سے۔ شریعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت تو کہتی ہے بیوی کو غسل دے،
شریعت تو کہتی ہے بیوی کا جنازہ پڑھائیں، شریعت تو کہتی ہے اپنی بیوی کو آپ دفن کریں، لیکن حضور سامنے ہے، باپ سامنے ہے بیٹی کا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اترے، حضور نے نہیں فرمایا سیدنا عثمان نہیں اترے، لیکن بدبخت عثمان کے حیا والی روایات پر پانی پھیرنے کے لیے اتنا سنگین الزام لگایا. گیا گزرا انسان، اور یا خلیفۃ المسلمین ہو، عثمان جیسا انسان ہو، اپنی قوم کا سردار ہو، حیا دار انسان ہو، اتنا گیا گزرا ہوتا ہے. جتنے الفاظ آپ کی طرف منسوب کیے گئے، عثمان مکان کے چھت سے نیچے اترے. جانتے ہو میرے مقام کو، فضیلت کو، اپنے مقام و فضیلت پر حدیث پڑھی، میں وہ عثمان ہوں، میں وہ عثمان ہوں، میں وہ عثمان ہوں. پھر نیچے اترے، بلوائی اندر داخل ہوئے، آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا، اور نائلہ سیدہ آگے تھی آپ کی زوجہ، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے تلوار ماری، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی. پھر عثمان کے سر پر، گردن پاک پر تلوار ماری اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. قرآن پڑھ رہے تھے، پجامے والا سوٹ پہن کے روزے کی حالت میں تھے. رسول اللہ نے فرمایا تھا خواب میں زیارت اسی دن ہوئی تھی، نائلہ کو بتلایا تھا کہ مجھے حضور خواب میں فرما رہے تو عثمان جلدی آؤ، میں حوض کوثر پہ روزے کی افطاری کا انتظام کر رہا ہوں، تشریف لے آؤ عثمان، لگتا ہے میں آج شہید ہو جاؤں. یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنازے پڑھنے سے اصحاب رسول کو روکا گیا. 17-18 کے قریب صحابہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امامت میں نماز جنازوں کو پڑھایا اور بقیع سے باہر ایک جنڈ میں دفن کیا. آج بھی جائیں تو بقیع سے تھوڑا سا رسول اللہ کے زمانے کا جو بقیع تھا اس سے ہٹ کے آپ کی قبر مبارک ہے، جو آج بقیع کے بڑھ جانے کی وجہ سے بقیع کا حصہ ہے. عثمان کو وہاں دفن کیا گیا. اتنا مظلوم ترین انسان عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مقام اسلام میں یہ بلند ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سینہ عثمان سے محبت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.